اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کے واقعات کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں حکم آیا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے اور اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے متعلق بعض عیسائی محققین کی رائے۔ مصر کے مشہور عیسائی مورخ علامہ جرجی زیدان نے لکھا ہے، علی علیہ السلام کی حالت کیا بیان ہو، زہد و تقوی کے متعلق آپ کی حکایتیں اور واقعات بہت کثرت سے ہیں۔ اصول اسلام کی پابندی کرنے میں آپ بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ بہت زیادہ سخت تھے اور اپنے ہر قول و فعل میں نہایت شریف اور آزاد انسان تھے۔ جیل سازی، فریب، دھوکہ، غلط کام، یہ چیزیں، مکر وغیرہ، یہ آپ بالکل ان چیزوں سے مکمل طور پر دور تھے اور آپ ان کو جانتے تک نہیں تھے، اور آپ اپنی زندگی کے مختلف زبانوں سے کسی حالت میں بھی آپ نے چال، ہیلہ بازی، غداری وغیرہ کی ذرہ برابر بھی آپ نے کوئی ایسا شائبہ آپ کی زندگی میں نہیں ملا کسی زمانے میں بھی۔ آپ کی تمام تر ہمت محض دین کے متعلق رہتی تھی۔ آپ ساری کوششیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کرتے رہتے تھے اور آپ کا کل اعتماد اور بھروسہ صرف سچائی اور حق پر تھا۔ چنانچہ آپ کے زہد اور فقیرانہ زندگی کی مثالوں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی، تو آپ کے پاس فرش کی قسم سے کوئی چیز نہیں تھی سوائے دمبا کی ایک کھال کے، کہ اسی پر دونوں میاں بیوی حضرت علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ شب کو پڑھ کر سو رہتے اور دن کے وقت اسی چمڑے پر اپنے اونٹ کو دانہ کھلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ملازم بھی نہیں تھا جو آپ کی خدمت کرتا۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ اصفہان سے کچھ مال آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس میں ایک روٹی ملی تو اس کے بھی 7 ٹکڑے کر دیے، اللہ اکبر، اور خراج کے ہر حصے پر اس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی رکھ دیا۔ آپ ایسے کپڑے کا لباس پہنتے تھے جو کچھ بھی سردی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اوڑھنے کی چادر میں کھجوریں اٹھا کر خود لا رہے ہیں جن کو 1 درہم میں خریدا تھا، تو عرض کی کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، یہ ہمیں دے دیں کہ ہم پہنچا دیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے عیال ہیں بہتر ہے کہ وہی ان کے بوجھ کو اٹھائے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے قول و فعل سے تربیت بھی فرماتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہی فرمایا کہ جس کے عیال ہیں کہ بہتر ہے کہ وہی ان کا بوجھ اٹھائے اور ان کے بوجھ اٹھائے۔ آپ کے زرعی اقوال سے یہ جملہ بھی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان اتنا کم کھائیں کہ بھوک سے ان کے پیٹ ہلکے رہیں، بھاری نہ رہیں، ہلکے رہیں، اور اتنا کم پئیں کہ پیاس سے ان کے ہونٹ سوکھے رہیں۔ یہ بھی تربیت ہے اور صحت کے یہ اصولوں میں شامل ہے۔ کم کھائیں، کم پئیں، صحت مند رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ سچ ہے، جب بہت زیادہ کھانا کھا لیا جائے اور بار بار کھا لیا جائے اور تو پھر کیا بھاری پن ہوتا ہے اور بڑی گرانی سی ہوتی ہے، اور اگر کم کھایا جائے تو بڑا ہلکا پھلکا بندہ محسوس کرتا ہے اور سارے کام بڑے بہترین ہوتے ہیں۔
اسی طرح پانی بھی کم استعمال کرنا چاہیے جتنا ضرورت ہے۔ خدا کے خوف سے اتنا روئیں، آپ نے فرمایا، اور خدا کے خوف سے اتنا روئیں کہ انسان کی آنکھیں زخمی رہیں، ان کی آنکھیں زخمی رہیں، یعنی خوف خدا سے رونے والا انسان کسی اور غم اور دکھ میں نہیں روتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے خوف میں، اور خوف یہ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں نہیں ہے۔ تو یہ فرمان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے عدل و انصاف کے واقعات سے بھی ایک واقعہ ملتا، بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے ظاہری خلافت کے زمانہ میں اپنی زرع کسی کے پاس دیکھی تو اس سے لے نہیں لیا، بلکہ آپ اور وہ شخص قاضی شرح کے پاس اس کا فیصلہ کرانے کے لیے گئے۔ وہاں آپ صرف اصول انصاف کی پابندی اور مساوات کا لحاظ کرانے کے لیے اس عدالت میں اس شخص کے مقابلے میں کھڑے رہے، اور بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیٹھنے کی خواہش نہیں کی، حالانکہ اس وقت بھی کہ علم و تہذیب کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی معزز شخص عدالت میں جاتا ہے، اس وقت بھی اگر کہ علم و تہذیب کا یہ زمانہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی معزز شخص عدالت میں جاتا ہے تو اسے کرسی ملتی ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے، مگر حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام خلیفہ وقت ہونے کے باوجود وہاں بیٹھے نہیں، اور اس وقت اپنے ہر فعل سے لوگوں کو عدل و مساوات برتنے کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب اپنی فوج کو کسی لڑائی میں بھیجتے تو ہر شخص کو وصیت فرماتے کہ بھائی دیکھو، فریق مقابل سے نرمی اور نیکی کا برتاؤ کرنا، عورتوں کی پوری حفاظت کرنا، اور ان کو اذیت و پریشانی سے بچانا۔ باوجود اس رحم دلی کے آپ علیہ السلام مسلمانوں کے مال کی نگرانی کرنے میں ایسے سخت تھے کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں، تحصیلداروں اور عالموں سے ایک ایک پیسہ کا حساب لیتے اور اس میں بہت شدت کرتے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو عدل اور حق قائم کرنے کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اگر حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگوں کے دلوں میں نبوت کی دہشت اور رسالت کی ہیبت قائم تھی اور سچا تدین باقی تھا، حضرت علی علیہ السلام ہی خلیفہ اور مسلمانوں کے حاکم مقرر ہوتے تو آپ کی حکومت اور سیاست کہیں بہتر اور اعلیٰ ثابت ہوتی، اور آپ کے کاموں میں ذرا برابر بھی ضعف ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کہ آپ کے پاس خلافت کی خدمت اس وقت آئی جب لوگوں کی نیتیں فاسد ہو گئی تھیں، اور انتظامات ملکی اور اصول و حکمت کے متعلق یہ لفظ ذرا مٹا ہوا تھا، انتظامات ملک، میں کتاب سے دیکھ کے ظاہر ہے یہ پڑھ رہا ہوں سارا، اور کتاب کا نام ہم نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، ائمہ اثنا عشر، اس سے ہم مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی اور آج ان کی خلافت بلا فصل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لکھا ہوا جی، انتظامات ملکی اور اصول حکمت کے متعلق آپ کے والیوں اور ماتحتوں کے دلوں میں حرص و طمع پیدا ہو گئی تھی، اور ان سب سے زیادہ طمع اور مکار شام کے حاکم میں تھا، کیونکہ اس نے اپنی حکومت جمانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر ان کے ساتھ مکر و حیلہ کر کے اور مسلمانوں کا مال بے دریغ لٹا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا، اس کے برعکس حضرت علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ جن کے پاس پوری حکومت اسلامیہ تھی، اور جو شام کے حاکم تھے ان کے پاس صرف شام کی حکومت تھی، اور وہ شام کا حاکم مال و پیسہ و زر لوگوں میں بے دریغ لٹا کر اپنی طرف لوگوں کو مائل کر رہا تھا، اور مولا علی کے پاس جیسے ہم سمجھ لیں کہ وفاق کی حکومت تھی اور پوری اسلامی حکومت تھی، وہ ہر پیسے پر حساب
اور عدل کا نظام قائم کر رہے تھے، تو فرق صاف ظاہر تھا اور لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اس وجہ سے۔ تو اس کے برعکس حضرت علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ اپنے عمال اور سرداران فوج سے چھوٹی چھوٹی رقم تک کا باقاعدہ حساب لیتے، اور دین کی پابندی، عدل و حق کی محافظت اور امور تقوی و تقدس کی تاکید کرتے رہتے، اور کرنے رہنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے علیحدہ کرتے جاتے تھے، لوگ ان سے دور ہو رہے تھے اس عدل کی وجہ سے اور اس سختی کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس شام کا جو حاکم تھا وہ پیسہ لٹا رہا تھا اور اقربا پروری بھی کر رہا تھا، اور بے دریغ لوگوں عوام کا جو ٹیکس کا جو خزانہ تھا، جو پیسہ تھا، وہ لٹا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر صحابہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور شاگرد عبداللہ بن عباس بھی آپ سے الگ ہو گئے۔ شاگرد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ بھی آپ سے الگ ہو گئے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ ابو الاسود دائلی نے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس ان کی شکایت لکھ بھیجی کہ عبداللہ ابن عباس خیانت کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب ابن عباس کو لکھا کہ مجھ تک تمہاری شکایت پہنچی ہے، مگر اس خبر دینے والے کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اور بہت اچھا کیا، ظاہر ہے مولا علی کی ہر کام میں حکمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کو جواب دیا کہ آپ کو جو شکایت پہنچی ہے وہ سب غلط ہے، اور میں اپنے فرائض بہت پابندی اور خوبی سے انجام دے رہا ہوں اور ہر بات کی پوری نگرانی کرتا ہوں۔ آپ بدگمانوں کے شبہ اور افترا پردازیوں کی بات کا کوئی خیال نہ کریں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کو نہیں مانا، بلکہ ان کو پھر لکھا کہ مجھے تفصیلاً مطلع کرو تم نے جزیہ کی کس قدر رقم وصول کی ہے، کہاں سے لی ہے اور اس کو کہاں رکھا۔ یہ ہے جناب، پوری رپورٹ طلب کی آپ نے، آمدن کہاں سے آئی، کہاں رکھا، کہاں خرچ کی اور کن کاموں میں خرچ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ابن عباس نے حضرت علی علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کا خط پہنچا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرف والے میری مخالفت میں جو شکایتیں آپ کو لکھتے ہیں ان کو آپ بہت اہمیت دے رہے ہیں، اس وجہ سے میں اب یہاں رہ نہیں سکتا۔ آپ صوبہ کی حکومت کے لیے اور جس شخص کو پسند کریں بھیج دیں، اور میں اب یہاں سے روانہ ہو جاتا ہوں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر ابن عباس نے اپنے نانہال کے قبیلہ بنی ہلال بن عامر والوں کو بلا بھیجا، جس پر ان کے پاس پورا قبیلہ قیس جمع ہو گیا۔ تب ابن عباس بکثرت مال لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور ظاہر کیا کہ یہ سب وہ مال ہے جو میرے مشاہرہ سے بچتا گیا تھا۔ بصرہ والوں نے مکہ تک ان کو پہنچایا، اور ان کے ساتھیوں سے حضرت علی علیہ السلام کوئی نفع نہیں اٹھا سکے، کیونکہ باقاعدہ حساب کی گرفت کرنے سے ابن عباس بھی چھوٹ گئے، اور اگر حضرت علی علیہ السلام ان سے مسلمانوں کے مال کے متعلق باز پرس نہ کرتے اور خوف خدا کو بالائے طاق رکھ دیتے تو ابن عباس بھی برابر آپ کے ساتھ ہی رہتے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہی کیا جو حضرت عمر اپنے عمال کے ساتھ کرتے تھے، لیکن زمانہ بدل گیا تھا، حالتیں متغیر ہو گئی تھیں، اور دوسری طرف معاویہ خزانہ کا منہ کھولے ہوئے تھا اور آنکھ بند کر کے روپیہ اشرفی لٹا کر لوگوں کو اپنی طرف کرتا جاتا اور لشکروں کے سرداروں کو بھی اپنے مکر و فریب سے اپنی جانب کھینچتا جاتا تھا۔ اس حالت میں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا ظاہر ہے،
پھر وہی یعنی وہ لوگ ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جنگیں مسلط ہوئیں اور آپ کو سکون سے خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہونے دیا گیا اور آپ پر شام کے حاکم کی طرف سے جنگیں مسلط رہیں، شورشیں یعنی برپا ہوتی رہیں۔ تو یہ عیسائی ایک مصنف نے لکھا۔ مسٹر کارلائل نے لکھا ہے یہ نوجوان علی ایسا شخص تھا کہ ضرور ہے ہر شخص اس کو پسند ہی کرے۔ وہ ایک صاحب اخلاق، فاضلہ یعنی عالم اور محبت سے بھرپور انسان تھے اور ایسا بہادر شخص تھا۔ مولا علی کے بارے میں وہ لکھتا ہے مسٹر کارلائل، وہ ایسا بہادر شخص تھا جس کی آگ جیسی تیز و تند جرأت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس شخص کی طبیعت میں عجیب طور کی جواں مردی تھی، یعنی وہ بہت بہادر تھے، شیر سا تو بہادر تھا، مگر باوجود اس بہادری کے ان کے مزاج میں ایسی نرمی اور رحم دلی، سچائی اور محبت تھی کہ ایک عیسائی دیندار جوان مرد کے شایان وہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ لکھنے والا عیسائی ہے تو اس نے بھی اپنے عیسائیت کے جو جوان مردی کا اس نے مثال دی۔ تو یہ ساری چیزیں مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں اور بہت لمبی گفتگو ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کو مزید ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ چلیں ایک واقعہ اور ہے جو ہم لکھتے ہیں۔ مصنف انسائکلوپیڈیا جو ہم پڑھتے ہیں، مصنف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی رائے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام تقریباً سن 600 عیسوی میں بمقام مکہ پیدا ہوئے۔ علی علیہ السلام لڑکپن ہی میں اول وہ شخص تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض اور غایت کی اعانت و نصرت میں ناموری حاصل کی، یعنی آپ نے پاک نبی کی ہمیشہ ان کی اعانت یعنی ان کی مدد کی اور ان کی نصرت کی ہر معاملے میں، اور اس میں ہی ناموری حاصل کی، جس کے عوض پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور چند سال کے بعد اپنی دختر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ علی علیہ السلام نے اپنے کو ایک بہادر اور وفادار سپاہی ثابت کر کے دکھایا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو علی علیہ السلام میں مذہب اسلام کے مسلم ثبوت سردار ہونے کے حقوق معلوم ہوتے تھے، لیکن دوسرے تین صاحب ابو بکر، عمر، عثمان نے جائے خلافت پر قبضہ کر لیا اور علی ملقب یہ خلیفہ نہ ہوئے، یعنی علی علیہ السلام خلیفہ نہ ہوئے، مگر بعد عثمان 656 عیسوی میں علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں سب سے پہلا کام طلحہ و زبیر کی بغاوت کو ختم کرنا تھا، جنہیں بی بی عائشہ نے بہکایا تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علی علیہ السلام کی سخت دشمن تھی اور خاص انہی کی وجہ سے علی علیہ السلام اب تک خلیفہ نہ ہو سکے تھے۔ علی علیہ السلام ایک بہادر، شریف، سخی اور سابقین میں مذکور ہیں اور ان سب میں لائق ترین اب فقط علی علیہ السلام ہی تھے، جو کہ خود پیغمبر اسلام کی صحبت سے جوش مذہبی حاصل کر کے آخر عمر تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ مثال کی پیروی کرتے رہے۔ علی علیہ السلام علم اور عقل میں مشہور تھے اور اب تک کچھ مجموعے ضرب الامثال اشعار کے ان سے منسوب ہیں، خصوصاً مقالات علی علیہ السلام، جس کا انگریزی ترجمہ ولیم
یول نے 1832 عیسوی میں بمقام اڈنبرا شائع کرایا ہے۔ مہذب مکالمہ صفحہ نمبر 34 سے یہ گفتگو انہوں نے درج کی ہے اس بک میں۔ تو دوستو یہ مختلف تاریخ اسلام کے واقعات ہیں، اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں جس طرح خلافت کے ادوار گزرے ہیں، پہلا دور، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، مولا علی علیہ السلام کا دور، تو یہ ظاہر ہے جس طرح ہوا ہے، جیسے ہوا ہے وہ سارا کچھ تاریخ میں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل لڑی گئی، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہروان لڑی گئی اور جنگ صفین لڑی گئی۔ تو یہ ساری جنگیں مسلط کی گئیں اس خلیفہ پر جو کہ خلیفہ مسلمین تھے اور پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ تھے، اور ان پر وہ جنگیں مسلط کی گئی۔ نیچے چھوٹے چھوٹے صوبوں کہہ لیں یا کچھ ڈویژنز کی طرف سے اور سازشوں کی طرف سے اور اپنوں کی طرف سے مسلط کی گئیں۔ یہ اس میں بہرحال ہم اپنی رائے تو کچھ دے نہیں سکتے، یہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔